بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم نماز سیریز، سبق نمبر 8۔ ابھی تک ہم نے الحمدللہ تکبیر تحریمہ اور ثناء، تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورۃ العصر، سورہ اخلاص، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ اور 2 سورتوں کا ترجمہ ہم نے یاد کر لیا اور تفسیری نکات بھی ہم نے ذہن نشین کر لیے۔ اب ضم سورہ کے بعد رکوع کا نمبر آتا ہے، چنانچہ آج ہم یاد کریں گے رکوع اور سجدے کی تسبیح۔ چنانچہ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے بندہ رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جا کر تسبیح پڑھتے ہیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور وہ تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحان پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان پاکی بیان کرتا ہوں۔ بہت اہم لفظ ہے، قرآن پاک میں 42 مرتبہ 42 ٹائمز یہ ورڈ ریپیٹ ہوا ہے، اس لیے اس کو اچھا ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ ایک ورڈ یاد کریں گے، قرآن پاک کے 42 ورڈز آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ سبحان پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان پاکی بیان کرتا ہوں۔ ربی میرے رب کی، ربی میرے رب کی، ربی میرے رب کی، ربی میرے رب کی۔ سبحان ربی پاکی بیان کرتا ہوں میرے رب کی، العظیم جو بہت عظمت والا ہے، العظیم جو بہت عظمت والا ہے، یعنی جس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ عظمت والا ہے۔ العظیم جو بہت عظمت والا ہے، العظیم جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم پاکی بیان کرتا ہوں میرے رب کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم پاکی بیان کرتا ہوں میرے رب کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم پاکی بیان کرتا ہوں میرے رب کی جو بہت عظمت والا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، اٹھتے ہوئے بندہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ سمع سن لیا، ماضی کا صیغہ ہے، سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، سمع اللہ اللہ نے سن لیا، 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 سمع اللہ اللہ نے سن لیا۔ لمن حمیدہ، لمن اس شخص کی بات، حمیدہ ہو جس نے اس کی تعریف کی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ حمیدہ تعریف کیا، ہو اس کی، حمیدہ تعریف کیا، ہو اس کی، یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ یہ روٹ ورڈز کے ساتھ یہ لفظ قرآن پاک میں 103 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، 103 مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ حمیدہ۔
سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ آپ غور کیجئے، جب آپ رکوع میں ہیں تو آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جھک کر کے کہ میرا رب پاک ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑا عظمت والا ہے۔ اب جب جھک کر کے اللہ کے سامنے بندہ یہ جملے کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اب میرا رب میری اس بات کو سن چکا ہوگا۔ چنانچہ اسی اقرار کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، طبیعت کے اطمینان کے ساتھ اب وہ یہ کہتا ہوا اٹھتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کی بات یعنی میری بات سن لی جو میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیے، سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن، اس شخص کی بات، حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ حمیدہ پڑھتے ہیں چونکہ وہاں پر وقف ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو قومے کی حالت میں، کھڑے ہو جانے کے بعد والی حالت کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے کی حالت میں اگر کوئی امام ہے تو امام بھی، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے تو منفرد بھی، اور اگر کوئی مقتدی ہے تو مقتدی بھی۔ یہ کہیں گے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ کیا ترجمہ؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، لکا، آپ کے لیے، ربنا لکا، اے ہمارے رب، آپ کے لیے، آپ ہی کے لیے، ربنا، اے ہمارے رب، لکا، آپ ہی کے لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ تعریف کس کا ترجمہ؟ الحمد۔ جیسے شروع میں سورہ فاتحہ میں آیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ قومے میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، میرا کوئی کمال نہیں کسی چیز میں، یہ جو میں رکوع میں آپ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری تسبیح کو سن لیا، تو میرے یہ تسبیح کے بیان کرنے میں اور میرے نماز کے ادا کرنے میں، میرے آپ کے سامنے کھڑے ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آپ ہی کی عنایت ہے، کرم فرمائی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنایا ہے۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جاتا ہے بندہ۔ سجدے میں تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان، وہی پیچھے جو ترجمہ ہم نے سیکھا ہے، پاکی بیان کرتا ہوں، ربی، میرے رب کی، وہاں العظیم آیا تھا، یہاں الاعلی، الاعلی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میرے اس رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میرے اس رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میرے اس رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ بندہ خود اپنے آپ کو انتہائی پستی میں لے جا کر کے، اپنے سر کو زمین پہ ٹیک کر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے
کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میرے رب کی سب سے اونچی اور سب سے بڑی حیثیت ہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو آپ کو یہ بے چینی ستاتی ہی ہوگی کہ آخر میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور جو مجھے پال رہا ہے، میری پوری زندگی کا مالک ہے، وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تڑپ اور فکر ہونا اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے اسی لیے اتارا ہے تاکہ وہ آپ کی رہبری اور رہنمائی کرے، اور آپ اس سلسلے میں فکر مند ہیں ہی کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں سمجھوں۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے قرآن فہمی کورسز آپ جوائن کریں، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، اس لنک کے ذریعے سے گوگل فارم فل اپ کریں، قرآن فہمی کورسز جوائن کریں۔ انشاءاللہ قرآن کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اللہ کی کتاب سے تعلق اور ربط بڑھے گا۔